من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سب مل کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور آقا کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع امم، کریم اکرم، دائم الکرم، نبی محترم، عرش کی شوکت، فرش کی زینت، بے سہاروں کے سہارے، اللہ کے پیارے، احمد مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جلیل الاقتدار، خدا کی عطا سے کائنات کے مالک و مختار، سید الثقلین، امام القبلتین، سلطان دارین، باعث تخلیق کونین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سارے نبیوں رسولوں کے سرتاج، صاحب معراج، بلند و بالا ہاتھوں سے بھیک دینے والے، دونوں جہان کے اجالے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. لائق صد عزت و احترام عزیزان اہل سنت، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا، اور جو کہے ہم نبی مانتے ہیں اور نبی کو غیب کی خبر جاننے والا نہیں مانتے ہیں، جیسے یہ وہابیوں دیوبندیوں کا گندا عقیدہ ہے. نبی مانتے ہیں اور عالم غیب ہونا نہیں مانتے. ارے پاگل ہو،
نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں جاننے والا. تو جو نبی کو جو کہے کہ نبی کو مانتا ہوں اور خدا داد علم غیب نہیں مانتا ہوں، سمجھ جائیے وہ نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہی نہیں، معاذ اللہ. پھر مسلمان کا ہے، مسلمان کب ہوا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر وصف میں بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا. میرا چیلنج ہے، کوئی تو دکھائے مجھے کہ اس اینگل سے حضور بے مثال نظر نہیں آتے، اس زاویے سے حضور بے مثال نظر نہیں آتے. کسی زاویے سے دیکھو، ہمارے آقا ہر زاویے نظر سے بے مثل و بے مثال ہی نظر آتے ہیں. اللہ نے انہیں ہر وصف میں بے مثل و بے مثال بنایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر تھی. جب حضور پیدا ہوئے تو 6 چیزیں میں نے بڑی حیرت انگیز دیکھی. 6 چیزیں. سب سے پہلی حیرت انگیز چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. دوسری حدیث پاک میں ملتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جب گود میں لیا، دیکھتی ہیں کہ حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں. اپنا کان قریب کیا کہ شہزادے کچھ کہتے ہیں کیا؟ تو حضور کے لبہائے مبارک سے جو کلمہ سنا گیا وہ یہ تھا، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبہ فرما دے، میری امت مجھے بخش دے. یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا ہم پر اتنے مہربان، اتنا چاہنے والے، ہم سے اتنا پیار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے. دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے. اعلی حضرت نے امت مسلمہ کو پیغام دیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. حضرت صفیہ فرماتی ہیں پہلی چیز جو دیکھی میں نے حیرت انگیز، حضور نے سجدہ فرمایا. دوسری چیز حیرت انگیز یہ دیکھی حضور نے کلمہ پاک پڑھا اور اس انداز سے پڑھا، فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں.
حضرت صفیہ فرماتے ہیں کہ نمبر 3 جو چیز میں نے حیرت انگیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ حضور جب پیدا ہوئے نور ہی نور برس رہا تھا، نور ہی نور برس رہا تھا، نور کی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ اللہ کے نور ہیں، اللہ نے اس نور کو لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے بشری لباس پہنا کے بھیجا۔ اگر حضور اسی حالت نور میں آتے تو کسی کی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس نور کا دیدار کرے۔ تو اللہ نے اپنے اس نور کو بشری لباس پہنا کر بھیجا، اور انسانی زندگی میں جتنے مرحلے آتے ہیں اللہ کے حبیب ہر اس مرحلے سے گزر کر امت مسلمہ کو درس ہدایت دی کہ زندگی کے کس مرحلے میں کس طرح گزرنا چاہیے، تکلیفوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے، راحتوں پر کیسے شکر کیا جاتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، کیسے کھایا پیا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کے محتاج ہمارے حضور نہیں تھے، کھانا پینا خود حضور کا محتاج تھا کہ جس کھانے کو لبوں سے سرکار لگا لیں وہ جو ہے جائز ہو جائے۔ حضور نے کھایا پیا تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کا سلیقہ آئے، ورنہ ہمارے حضور نے 100 میں وصال رکھا کرتے تھے۔ حضور ایک ہفتہ 10 دن بے سحری بے افطاری، صحت میں کوئی فرق نہیں، سرکار کا چہرہ انور حشاش بشاش نظر آتا تھا، کوئی کمزوری اور بھوک پیاس کا کوئی اثر نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم سے تو یہ سنت چھوٹ رہی ہے تو کوشش کی بے سحری بے افطاری کے روزہ رکھنے کی، 1-2 دن ہی میں حالت خراب۔ سرکار نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو مجھے دیکھ کر 100 میں وصال رکھنے لگے، ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے، انی ابی تو ربی یطعمنی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تیسری چیز جو میں نے دیکھی نور ہی نور برس رہا تھا۔ چوتھی چیز حیرت انگیز یہ دیکھی کہ حضور بالکل صاف ستھرے پاکیزہ اور کلین تھے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ آلائش میں لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا بالکل کلین اور صاف اور ستھرے پیدا ہوئے۔ غیب سے آواز آئی صفیہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، اپنے ماں کے پیٹ ہی سے غسل شدہ پیدا ہوا۔ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ 5ویں حیرت انگیز چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ حضور قدرتی طور پر مختون تھے، اور قدرتی طور پر حضور کی ناف مبارک بنی ہوئی تھی، ورنہ وہ نال لٹکی رہتی جس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی جو غذا کا انتظام فرماتا ہے اسی نال کے ذریعے غذا پہنچتی ہے، پھر اس کو جو ہے کاٹ کے سلیقے سے اس کو کیا جاتا ہے، پھر زخم سکھانے کا پاؤڈر لگاتے ہیں، پھر کئی دنوں میں وہ زخم سوکھ کے ناف ٹھیک ہوتی ہے۔
مگر ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان سے پیدا ہوئے، قدرتی طور پر مختون تھے، ختنہ شدہ تھے، اور قدرتی طور پر سرکار کی ناف مبارک بنی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں چھٹی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ سرکار کے دونوں کندھے مبارک کے درمیان کبوتری کے انڈے کے سائز کی مہر نبوت بنی ہوئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر وصف میں اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ اتنے فرق کے باوجود پھر جو یہ بکے کہ حضور ہم جیسے ہی بشر تھے، معاذ اللہ، تو پھر اس مردود کے بے ایمان ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا ثبوت بے ایمانی کا خود ہی دے لیا، حضور کو اپنے جیسا بیٹا تھا۔ حضور انسان ضرور ہیں، اپنا عقیدہ رکھیے، مگر کیسے انسان ہیں اعلیٰ حضرت بتا گئے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ ہمارے عقیدہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بریلی شریف میں اس سال عرس اعلیٰ حضرت میں حضور تاج الشریعہ کے شہزادے نے امت مسلمہ کے نام ایک پیغام جاری فرمایا ہے۔ اس پیغام کو پہلے سنیے، مولانا سنائیں گے، سید عنایت رسول قادری برکاتی رضوی اس پیغام کو سنائیں گے، پھر ہم دعا اور آیت کریمہ اور درود پاک کے ساتھ بیان کا اختتام کریں گے۔ آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سلسلہ اعلیٰ حضرت، سنیوں کا مرکز۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی شریف سے قائد ملت حضور مفتی قاضی القضات فی الہند مفتی عزت رضا خان صاحب قبلہ کی جانب سے یہ جو پیغام جاری ہوا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے۔ امید ہے کہ ہم تمام اس پر عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنے اور فساد اور بے راہ روی کا دور ہے۔ ہر طرف سے دین و سنیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمان و عقیدے اور عزت و آبرو کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جن کی زد میں خاص کر اسلام کی وہ بھولی بھالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں یا پھر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹروں میں نوکری کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی تہذیب و کلچر سے ناواقف ہیں، اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے، جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا، میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں، جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان و کفر کا فرق کیے بغیر بہت سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ، جو ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھر، خاندان اور پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، چونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے سوال ہوگا۔ عورتیں نازک شیشے کی طرح ہیں، ان کو سدھارنا اور اسلامی ماحول میں ڈھالنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے۔
تدبیر نمبر 1، بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور بستی میں موجود مکتب اور مسجد کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلوائی جائے، ماں باپ خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، چونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ نمبر 3، ان کے اخلاق و عادات، رہن سہن اور ہم جولیوں دوستوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ نمبر 4، ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، چونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ نمبر 5، شادیوں کو آسان بنائیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 6، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے، چونکہ حدیث پاک میں ہے، 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر بچی کی شادی کرنے میں۔ نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے با اثر لوگ کفار کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 9، مساجد و مکاتب اور مدارس کے ائمہ اور اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، چونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اسی لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور تعاون، بھرپور کوشاں رہیں، اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد و مکاتب اور مدارس کے اراکین و ذمہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 12، مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح و جنازہ پڑھوانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد مذہباں کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا تقاضۂ حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 13، مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ و اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہوں۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونے چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو۔ من جانب فقیر محمد اسجد رضا خان قادری بریلوی غفر اللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی، اصحاب نبی کے وسیلے میں ہم سب کو اس پیغام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے اپنے رب کی طرف سچی لو لگا کے
11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم. اپنے حبیب کے صدقے میں آل نبی اصحاب نبی کے وسیلے میں آیت کریمہ کی برکت سے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و جان و مال و عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت فرما. مدینہ منورہ میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین بجاہ النبی الامین. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.